باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شے کون سی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا۔ کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے، قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے موت۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لیے۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سو کو جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا، جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے، فزکس کا نیوٹن کا دور۔ اور ویسے وہ بابا آدم ہے، ماڈرن فزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، نیوٹن ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے کہ تاریخ انسانی کے 100 اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا، اور ان 100 میں پھر گریڈیشن قائم کی، a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ نمبر 1 پر حضور کو لایا، نمبر 2 پر نیوٹن کو لایا۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیاں اور اس کے اکتشافات، انکشافات، ایجادات، یہ سب جو ہے اس کا بابا آدم نیوٹن ہے۔ لیکن نیوٹونین فزکس کے اندر بہت سی خامیاں تھیں جو بعد میں واضح ہوئی ہیں، اور آج کا دور آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے۔ یہ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اب کہتے ہیں نہیں، میٹر تو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، اٹ کین چینج انٹو انرجی ایٹ اینی ٹائم۔ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی ایک خاص وقت پر تھا، بگ بینگ، جس کا ذکر کئی دفعہ میں کر چکا ہوں، اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی۔ اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا نعیدھا۔ یہ جس طریقے سے کہ پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جھڑی، تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں، اور پھر یہ ریورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے۔ کتابیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا، دوسرا کاغذ لگا دیا، اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا، یہ طے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کو سکرولز کہتے تھے، دی ڈیڈ سی سکرولز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے مینuscripts جو برآمد ہوئے تھے، تو ان کو ڈیڈ سی سکرولز کہتے ہیں۔ تو یہی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت۔ قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، اکثر مذاہب میں، اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے،
یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں جو صراحت کے ساتھ ہے، یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیٹ اینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں، لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی، وہ کچھ کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے اس کو۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آ گئی ہے، قرآن مجید کا سورہ کبریٰ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآن جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں۔ یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں، جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث میں بھی موجود ہے، ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں، ایک باب، باب الملاحم، جنگوں کا باب۔ ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں۔ یہ ملاحم کیوں ہوں گے؟ آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، وہ جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی، اور پڑھے اس کو۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے، اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے اکھیڑ۔ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ قوم یہود ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم لیا۔ حالانکہ بار ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں
یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ اس کے